اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج دو ایسے خواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک خواب امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے، اور ایک خواب کی تعبیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی نے بیان کیا تھا، اور جس طرح ان دونوں نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا شمار جو ہے وہ ماہرین تعبیر رؤیا میں ہوتا ہے۔ جو ائمہ ہیں، ان دونوں اماموں کا جو ہے وہ شمار ائمہ تعبیر رؤیا میں کیا جاتا ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، اور اس وقت آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور اس وقت کیا ہوا کہ عورت نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سنا۔ اس نے عرض کی کہ جب آپ کھا لیں گے پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس سے فرمایا کہ بیان کر، تو نے کیا دیکھا؟ عورت نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چاند ثریا میں داخل ہو گیا ہے، اور کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ اے عورت، محمد ابن سیرین کے پاس جا اور اپنا خواب ان کو سنا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سرین پر ہاتھ مارا اور کہا کیسے دیکھا؟ پھر بتا۔ اس نے دوبارہ بتایا، جس پر ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور اپنا پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ چہرہ زرد پڑ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو، اس عورت نے جو خواب دیکھا ہے اور ایسا ہی دیکھا جیسا اس نے مجھ سے بیان کیا ہے، تو میں 7 دن کے بعد قبر میں چلا جاؤں گا۔ ناظرین و سامعین، اور ایسا ہی ہوا، 7ویں دن آپ کو دفنایا گیا۔ یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے ناظرین، کہ جو ایک عورت نے خواب دیکھا اور اسے پھر ندا دی گئی کہ جا اپنا خواب امام محمد ابن سیرین کو سنا، اور وہ خواب انہی کے متعلق تھا، اور انہوں نے ہی اپنے لیے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ 7ویں دن میں قبر میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور ناظرین، ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا کہ چاند کو گلے سے لگا لیا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو غیر شادی شدہ ہے، ان میرڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری شادی ایسی عورت سے ہوگی جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے بعد وہ شخص ناظرین وہاں سے چلا گیا، اور کئی عرصے کے بعد جب آیا تو کہا کہ حضور والا، میں نے ایک مدنی عورت سے شادی کر لی تھی جس سے زیادہ خوبصورت وہاں کوئی عورت نہیں تھی، لیکن میں نے کل رات ایک خواب پھر دیکھا، اور اس کی تعبیر آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے چاند کو اٹھا لیا ہے۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ اس عورت سے تیرا ایک لڑکا ہوگا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور اس وقت وہ حاملہ ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ حضور بالکل سچ ہے کہ خدا کی قسم وہ اس وقت حاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے
ایسا خوبصورت لڑکا عطا فرمایا جس کی مثل اس شہر میں دوسرا نہیں تھا۔ ہاں ناظرین و سامعین، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ناظرین شخصیات ہیں کہ جو خواب کی تعبیر میں جو فرمایا کرتے اور ویسا ہی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا شمار ہمارا بھی اپنا شمار نیک لوگوں میں فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام رابعہ ہے، میں رحیمیات سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ رحیمیات سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا خواب دیکھا؟ میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن نا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایسے بول رہی ہے، مجھے اس کی آواز آ رہی ہے کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ اب میں نے نا اب آسمان بنا لیا ہے۔ پھر آپ کہتی کی ہے میں نے بہن بات بیٹھی ہیں، بول نہیں ہاں رہی لیکن بول آواز آ رہی رہی ہے۔ ہاں آواز آ رہی ہے اس کی، لیکن مطلب بول رہی ہوگی، مجھے بہن نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے آسمان بنایا ہے، پھر وہ کہتی ہے میں نے بادل بنا لیے ہیں، پھر وہ کہتی ہے اچھا اب میں بادل ہٹا دیتی ہوں کیونکہ ستارہ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بنا رہی ہے کچھ۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا، آپ میرا کی دوسرا بہن میرڈ ہے جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فی الحال۔ اور وہ عبادت گزار ہے؟ جی جی کافی حد تک ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کافی ڈس پوائنٹ بھی ہیں، جی کافی مایوس ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے؟ اشتیاق علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی اشتیاق صاحب فرمائیے۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب جی العالمین۔ سنائیے۔ مجھے خواب آیا تھا، میں قبرستان میں ہوں تو درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے وہ جتنا قبرستان ہے نا ادھر سے ویسے ہی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے اونچی آواز ہوتی ہے، ویسے وہاں سے اونچی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں ایسے پڑھنے کی۔ پھر کوئی ٹھیک ہے۔ بندہ آتا ہے تو میں ایسے قبرستان سے باہر نکلتا ہوں، وہ کہتا ہے جناب جلدی جائیں کسی اور نے بھی آنا ہے، تو پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کرتا کیا ہوں، جی۔ کام کرتا ہوں بس یہ اپنا بلڈنگ وغیرہ کا۔ اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں، اتنی پابندی تو نہیں، ویسے چھوٹ جاتی ہے بیچ میں نا۔ ٹھیک ہے چلیں، صحیح، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ جی عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں فرمائیے۔ نے خواب دیکھا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں اور پڑھتے پڑھتے بھول جاتی اچھا ہوں۔ یہ بتائیں کہ حقیقت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں آپ، یا ایسا ہوتا ہے کبھی کرتی ہیں کبھی چھوڑ دیتی ہیں؟ جی کبھی کبھی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں۔ اٹک سے بات کر رہی ہیں؟ جی اٹک سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا خواب یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ عورتیں محلے کی آتی ہیں خوشی خوشی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو میں نے ان کو بولے کہ میرے گھر میں تو کوئی ختم نہیں ہے، کہتی نہیں ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں نا۔ تو میں اور عورتوں سے جو محلے کی عورتوں سے پوچھی کہ اب ان کو کھانے میں کیا دے، تو وہ کہتی چاول دے دیتے اور ساتھ میں چائے دے دیتے نا۔ تو ہم بازار جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، تو ایسے سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں ایک مرد ہمارے سامنے سے گزرتا ہے نا، اس کے مطلب بازو میں ایک سرانا سا ہوتا ہے۔ دوبارہ ایک منٹ، آپ چاول اور چائے لینے کے لیے بازار جاتی ہیں؟ جی میں دوسری عورت کو پوچھتی ہوں، وہ پکانے والی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو کہتے سمجھ ہیں کہ گیا۔ دیکھو میرے۔ تو اب بازار میں ایک آدمی ہے؟ جی مطلب بازار جاتی ہوں اور ایسے پل آتا ہے، اس سیڑھی سے نیچے اتر بننے لگتی ہے نا ہم دونوں عورتیں، تو ایک مرد اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سرانا سا ہوتا ہے نا، تو اس سے میں تھوڑی سی رک جاتی ہوں جیسے کوئی راستہ بند کر لے، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں نیچے اترتی ہوں۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں کسی کے گھر میں جاتی ہوں اور وہاں جاتی ہوں، وہاں بھی قرآن پاک ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں بکریاں بھی بہت ساری باندھی ہوتی ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے گھر میں ختم کرنے کے لیے آئی ہوں نا، مجھے آپ نے کہا نہیں لیکن میں آ گئی ہوں۔
تو میرے ہاتھ میں سپارہ ہوتا ہے, موٹے موٹے حرف ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر منہ میں چاول ڈال کے دیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی ہیں؟ جی انشاءاللہ بہت زیادہ نماز ہے, قرآن پاک سب کچھ. چلیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفضل, میں نے خواب دیکھا ہے جی. کہ نا, ایک تو پہلا خواب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی حیدرآباد سے. جی پہلا خواب تو یہ دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے جو میرا کمرہ ہے نا, بیڈ روم, تو اس کے جو ویسٹ سائڈ ہے کعبے کی طرف سے, اوپر چھت میں سے پانی گر رہا ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں بارش بیڈ ہو روم رہی ہے تو, آپ کا اور اوپر چھت سے پانی گر رہا ہے؟ ہاں, اور پانی ایسے گر رہا ہے جیسے کسی نے نل نہیں کھول دیا ہوتا ایسے, کیا کھول دیا؟ جیسے کوئی نل نہیں کھول دیتا, ٹھیک ہے پانی ایک ٹھیک دم ہے ٹھیک بہنا ہے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب نقطہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے نا, میں ایک جگہ ہوں, وہ بہت بڑی سی جگہ ہے نا, تو وہاں پہ وائٹ کلر کا دروازہ لگا ہوا ہے, بالکل صاف ستھرا دروازہ ہے. تو میں نے اس کو کھولا, اس کے اندر ایک دروازہ اور ایک دروازہ, اس طرح سے میں نے 10 دروازے کھولے نا. جب دروازہ کھولتی تھی تو اندر سے دروازہ نکلتا تھا, پھر 10 دروازے میں نے کھولے. 10واں کھل گیا نا اندر, تو ایک اچھا سا کمرہ بنا ہوا ہے, صاف ستھرا ہے. وہاں پہ کوئی, میرا گمان یہ ہے جہاں کوئی خاتون بیٹھی ہیں, بزرگ خاتون, اور وہاں پہ 2 لڑکیاں بھی ہیں. تو ایک لڑکی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 10 دروازے تم نے کھولے اور تمہارے لیے کھولے گئے, اس سے پہلے نہ کسی نے کھولنے کی کوشش کی, نہ کسی کے لیے کھولے گئے. اور اس کمرے میں سامنے بالکل گیلری ہے فرنٹ پہ, اور سامنے کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہے, بالکل بہت اچھا پرسکون سا مکان ہے, اور وہاں سے ہٹنے کا, جانے کا دل نہیں چاہ رہا نا. ٹھیک ہے. اور وہاں جو خاتون, میرا گمان جا رہا ہے نا, خاتون بیٹھی ہوئی ہے, بزرگ خاتون, تو میں چاہ رہی ہوں ان سے بھی بات کروں, لیکن میں نا کر نہیں پا رہی. وہ لڑکی, اس نے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بات کر رہی ہوں میں. صحیح ہے. یہ بتائیں کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے علاوہ کیا کوئی وظیفہ وغیرہ کرتی ہیں؟ وظیفہ مقصد یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اجازت یافتہ ہیں, سورہ ٹھیک ملک, ہے ٹھیک ہے, یاسین. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب, دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں زارا اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ ہیں, ان کی ڈیتھ کو 3 سال ہو گئے ہیں. میں اکثر ان کو خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت پریشان ہے, بہت مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے. میں اکثر ان کے لیے ان کے نام کا صدقہ بھی کرتی ہوں, ان کے لیے سال ثواب کے لیے پڑھائی بھی کرتی ہوں, لیکن اکثر ہی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت مشکل میں ہے. اور میری ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی, بہت, جسے آپ کہہ لیں کہ روحانی, ٹھیک کے ہے مینس کے ٹھیک ہے ایک ماں اور بچے کے رشتے سے بہت آگے, مطلب ان کو ٹھیک ہے مجھے بہت ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ جانتی تھی. اس طرح ان کی میرے ساتھ مطلب بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو میں اکثر ہی ان کو بہت پریشان دیکھتی ہوں. اچھا یہ میں بتائیں جو کہ وہ اپنی زندگی میں نماز وغیرہ پڑھتی تھی پابندی سے؟ ہاں جی, نماز وغیرہ پڑھتی تھی, لیکن آخری عمر میں آ کے ان کا کچھ اس طرح سے تھا کہ ڈس آرڈر ہو گئی تھی. ٹھیک تو ہے وہ ان کا بہت دل کرتا تھا میں نماز پڑھوں, قرآن پڑھوں, ٹھیک لیکن ہے ان کو سینس نہیں تھی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب آپ سے معلوم کرنے ہیں. کہاں سے بات ایک کر تو رہی ہیں؟ کہاں سے بات جی کر رہی ہیں؟ کراچی ٹھیک ہے. سے. جی ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں دور کے, اور وہ میرے پیسے نوٹ کچھ ہوتے ہیں وہ گن رہے ہوتے ہیں بڑے غور سے, مطلب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے, تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. نوٹ آپ اور کے ہوتے ہیں؟ جی میرے پیسے ہوتے ہیں, جیسے ایسے خواب میں آیا کہ جیسے وہ میرے پیسے ہیں اور وہ گن رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. جی, اور دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک ہمارے روحانی معالج ہیں, انہوں نے, جیسے میں کمرے میں بیٹھی ہوں تھوڑا اندھیرا ہے, اور انہوں نے جیسے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور میں ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی ہوں تو چھوڑنا نہیں چاہ رہے وہ. تو پھر کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور 2-3 بچیاں داخل ہوتی ہیں اس کمرے میں. پھر وہ میرا ہاتھ چھوڑتے ہیں تو میں کہتی ہوں شکر ہے میری جان چھوٹ گئی, اور دیوار کے اوپر سامنے بہت ساری شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بشارت بول رہا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ روزانہ نماز پڑھ کے سوتا ہوں تو خواب دیکھتا ہوں کہ مدینے پاک جاؤں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد بشارت علی. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ واہ کینٹ سے. ٹھیک ہے. آپ کا خواب میں دل کرتا ہے کہ مدینہ شریف جاؤں؟ یہاں بہت دل کرتا ہے زیارتیں کروں, عراق جاؤں, سب زیارتیں اچھا, کروں.
اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں دل کرتا ہے؟ جی حقیقت میں دل کرتا ہے؟ حقیقت میں دل کرتا ہے تو تبھی آپ کو فون کیا. نہیں تو خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا حقیقت میں؟ نہ حقیقت میں نہیں دیکھا, ابھی خواب پہ دیکھا, میں نے کہا جاؤں. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں آصف لیاقت پور سے بول رہا ہوں. عاطف. لیاقت پور سے. جی فرمائیے. آصف. ٹھیک ہے فرمائیں. جی مجھے اکثر خواب میں آتا ہے کہ میں پانی دیکھتا ہوں بہت زیادہ مقدار میں, کبھی نہر ہوتی ہے کبھی پانی آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پانی مطلب میلا ہوتا ہے صاف ہوتا ہے؟ پانی اکثر درمیانہ سا ہوتا ہے. درمیانہ سا ہوتا ہے, یعنی نہر کا, دریا کا. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں گجرانوالہ سے صبح بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. تو جی سر مجھے خواب آئی ہے کہ میں 2-3 دفعہ خواب دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے سر خواب میں دیکھتی ہوں, جی گود میں ہوتے ہیں میرے چھوٹے, لیکن سر مجھے پتہ ہے کہ بچے میرے نہیں ہیں. تو ٹھیک بچہ ہے. جو ہے نا بہت خوبصورت ہوتے ہیں پر وہ میرا نہیں ہوتا. سر ایک دفعہ تو میں نے دیکھا میں اس کو فیڈ کروا رہی ہوں اور یہ بھی مجھے پتا ہے وہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اچھا ہے یہ سر, بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے؟ سر میری تقریباً 45 ایج ہے. بچے ماشاءاللہ سر میرے جوان ہیں. کتنے بچے اور ہیں آپ سر کے؟ ابھی جی سر ابھی 6 جنوری کو ماشاءاللہ میری بیٹی کا نکاح سر آپ نے پڑھایا کراچی میں. اچھا ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں ناسم آباد سے بات کر رہی ہوں, کراچی سے. جی فرمائیے. جی میری نا منگنی ہوئی ہے ماموں کے وہاں, ہوں. تو مجھے نا بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہاں پہ. جی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نا استخارہ کریں. پھر میں نے استخارہ کیا تو ایک دن مجھے فجر کے ٹائم کالا رنگ نظر آیا. دوسرے دن نظر آیا میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, مطلب ان کے پاؤں نہیں ہے. اور پھر تیسرے دن میں نے دیکھا تو مجھے سفید رنگ نظر آیا اور نا کوئی جادو کر رہا ہے. مطلب میری خالہ کی بیٹی ہے, وہ جادو کر دی ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. مما اس کے سر پہ دوپٹہ ہے السلام سفید کلر علیکم. کا, سفید کلر کا السلام ان کے سر علیکم. پہ دوپٹہ ہے. اور جو ان کی نانی ہے وہ دوپٹہ میری مما کو اترا ہے مجھے اور کچھ انہوں نے دوبارہ اچھا ایک کروا منٹ, میری دی ہے. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اور وہ فوت میری ہوئی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آپ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی پہنچ رہی ہے. ہاں تو آپ بتائیں کون اور کہاں سے؟ ہم فیصلہ آباد سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا یاد ہے. اچھا اب بتائیں کیا خواب دیکھا؟ میں نے نہیں, میری مما نے دیکھا ہے. اچھا جی بولیں. مما کو یہ خواب آیا ہے کہ مما کے سر پہ سفید دوپٹہ ہے اور جو میری مما کی نانی ہے انہوں نے میری مما کے سر سے دوپٹہ اترا اور انہوں نے دوبارہ کروا دیے. اترا اور انہوں نے دوبارہ کروا دیے. مما کی نانی نے؟ ان کی نانی فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں پرویز اختر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی حضرت فرمائیں. ہاں حضرت صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی کو ریت رہا ہوں, کچھ کچی مٹی ہے زمین ہے, اس میں سے مجھے 3 انگوٹھیاں ملی ہیں. اچھا. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں, نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں کچھ. ایک پہ لا لکھا ہے, ایک پہ کچھ اور مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے. اور میں اور ڈھونڈ رہا ہوں جیسے کچھ اس میں کوئی نام مسنگ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. ٹیچر ہیں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج تقریباً 54 ہے. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پابندی سے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. خواب یہ ہے کہ رات کو کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈرونی چیزیں نظر کون اور آتی کہاں ہیں. سے بات کر رہے ہیں؟ کتا نظر آتا ہے بلیک سا, بڑے سے منہ میں والا. آپ سے پوچھ رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے کتا نظر آتا ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صفدرآباد منڈی ٹابر سنگھ ضلع شیخوپورہ. کیا نام کیا ہے آپ کا؟ حاجی اعجاز حسین. تو حاجی صاحب آپ خواب میں مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ کتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ جی یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ گھر میں چیزیں گم ہو رہی ہیں, غائب ہو رہی ہیں چیزیں گھر کی.
کتا نظر آتا ہے وہ خواب میں نقصان پہنچاتا ہے آپ کو؟ خواب کتا نظر آتا ہے خواب میں. حضور والا میں یہی عرض کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ کتا تو نظر آ گیا, یہ تو بات طے ہو گئی نا. یہ بتائیں وہ نقصان پہنچاتا ہے آپ کو یا نہیں؟ نقصان ہو جی جی نقصان بھی ہوتا ہے ہمارا دن کے وقت. نہیں, وہ کچھ کاٹتا ہے آپ کو یا آپ کے پیچھے بھاگتا ہے, کیا ہے؟ کاٹتا بھی ہے اور پیچھے بھاگتا بھی ہے. حضور والا اتنی سی بات تھی اور آپ نے بہت دیر لگا دی. چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں پروگرام کی جانب, اور اب ہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ اب وہ کالز لینے کا وقت نہیں ہے. تو رابعہ بہن نے یہ خواب دیکھا رحیم یار خان سے. ان کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں, آواز آ رہی ہے. اب وہ بیٹھی ہے تو ان کو یہ ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے کہ ان کی کہ آسمان بنا لیا, پھر آواز آتی ہے بادل بنا لیا, پھر آواز آتی ہے ستارہ بنا لیا. اچھا, اس کے یعنی دو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں عرض کروں گا. انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن ماشاءاللہ نیک ہیں اور نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سوچتی بہت زیادہ ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کام کاج اتنا نہیں کرتا, بس سوچتا ہی سوچتا ہے کہ میں آج یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خواب میں پھر آسمان بنا لیا, بادل بنا لیا, ستارہ بنا لیا. ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا یہ کہ اگر نارمل ہیں اور کسی معاملے میں پریشان ہیں اور مایوسی کی حد تک پریشان ہیں لیکن نماز کی پابند ہیں اور مطلب اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, تو آسمان بنا لیا, بادل بنا لیے, ستارے بنا لیے. تو ناظرین اس خواب کی تعبیر یہ کہ انشاءاللہ معاملات میں غیبی مدد ہوگی, اور غیب سے انشاءاللہ ایسی مدد ہوگی کہ ان کے معاملات انشاءاللہ سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں غیبی مدد کی طرف زیادہ اشارہ مل رہا ہے. تو دونوں بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دیے, تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے. اشتیاق صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا, قبرستان میں ہیں, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور سارے قبرستان سے درود ابراہیمی کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ میں نماز کا اتنا پابند نہیں ہوں, لیکن ناظرین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو لگتا ہے کہ ہاں یہ مطلب اچھائی کی طرف گامزن آدمی ہے. تو یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف آئیں, اور نیکی جب بندہ ایک کرتا ہے نا, مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, تو اس کا نیکی کا جو ثواب کا میٹر ہے نا وہ آن ہو جاتا ہے. اور جب وہ نیکی کر بیٹھتا ہے تو اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب اجر عطا فرمایا جاتا ہے. اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا, اور جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا رک جاؤ, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ توبہ کرے گا نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی. اور پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. نیکیاں 10 سے لے کر 700 گناہ تک, اور گناہ ایک ہی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں. آپ کچھ نیکیاں کریں گے لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو بہت بڑھا دے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی صدقہ دیتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سنبھال کر رکھتا ہے جس طرح تمہارے لوگ جو جانور پالتے ہیں نا, وہ ایک بچڑا لیتے ہیں, سنبھال کر رکھتے ہیں, اسے پالتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر اسے یوں سمجھ لیں کہ اسے پرورش دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو نیکی جب بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ آئیے نیکی کی طرف, نیکی کے راستے کی طرف, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف. ڈیرہ اسماعیل خان سے عائشہ بہن نے پوچھا, قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی خواب بھی اس طرح نظر نہیں آتا, لیکن آپ کو یعنی چاہا جا رہا ہے کہ آپ اس راستے کی طرف آئیں. آپ قرآن پڑھتی ہیں, کبھی نہیں پڑھتی, کبھی پڑھتی ہیں, تو یہی خواب آپ نے دیکھا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہیں, یعنی کبھی پڑھتی ہیں کبھی نہیں پڑھتی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسے روزانہ کا ڈیلی کا اپنا معمول بنا لیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کا کتنا ثواب, کتنا اجر آپ کو عطا فرماتا ہے, کتنی برکت عطا فرماتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو
لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، گویا کہ وہ گھر یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس گھر کو جلا بخشتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ ایک ویران قبرستان کی مانند ہے۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ فرائض واجبات کے علاوہ قرآن کی تلاوت کو بھی، چاہے وہ کم تلاوت کریں لیکن تلاوت کریں ضرور، اور ڈیلی کا اپنا معمول بنا لیں۔ پھر اس کے بعد اٹک سے بہن نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کچھ عورتیں ہیں جو خوش آتی ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کا ختم کرنے آ رہی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی ختم نہیں ہے، تو کہتی ہیں نہیں ختم ہے، ہم آ رہی ہیں۔ تو پھر یہ کسی خاتون سے مشورہ کرتی ہیں کیا دوں، وہ کہتی ہیں چاول اور چائے دے دیں۔ تو پھر یہ جاتی ہیں اور ایک پل ہوتا ہے، برج ہوتا ہے، اس کے نیچے اترتی ہیں، تو ایک مرد جس کے ہاتھ پہ تکیہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ نکل جائیں، اور پھر یہ اتر جاتی ہیں۔ دوسرا یہ خواب دیکھا کہ کسی گھر میں قرآن کا ختم ہو رہا ہے اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بھی پھر وہ چاول وغیرہ رکھتی ہیں۔ یہ دونوں خواب میری بہن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز یعنی فرائض واجبات کے علاوہ کوئی عمل آپ نے اپنا معمول بنا لیا ہے، تو اس معمول کو برقرار رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے بہت فوائد آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کے ہاتھ میں چاول کا رکھنا ہے نا، تو یہ یعنی غیبی طریقے سے نعمتوں کا آنا ہے یا اجر و ثواب کا انشاءاللہ بڑھنا ہے۔ ایک حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کا بیڈ روم ہے اور اوپر چھت سے پانی گر رہا ہے جیسے نل سے پانی گرتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا کہ ایک بڑی سی جگہ ہے، وائٹ کلر کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ کھولتی ہے، اندر ایک اور دروازہ، اس طرح 10 دروازے کھولتی ہے تو اندر ایک اچھا سا مکان ہوتا ہے، خاتون ہے، لڑکیاں ہیں۔ تو وہ لڑکیاں بتاتی ہیں کسی اور کے لیے یہ ہم نے آج تک نہیں کھولا، یہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ خاتون سے بات کرنا چاہتی ہیں لیکن جو ہے وہ کر نہیں پاتے۔ اب یہ ان کے لیے بڑا پیارا خواب ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ان کا بیڈ روم ہے، اوپر چھت سے پانی گر رہا ہے جیسے نلکے سے پانی گرنا۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ اگر ان میرڈ ہیں تو پھر گھر میں کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، صدقہ وغیرہ دیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اور دوسرا جو خواب ہے یہ بڑا اچھا خواب ہے کہ کوئی عمل آپ کا ایسا ہے کہ اس میں آپ مکمل کسی معاملے میں اسٹرگل کر رہی ہیں، اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ گویا کہ 10 دروازے اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ کامیابی تھوڑی دور ہے، تھوڑی اور اسٹرگل کرنی پڑے گی، ایفرٹس کرنی ہوں گی، لیکن بالآخر نتیجہ انشاءاللہ مکمل آپ کے حق میں ہوگا، اور اس میں غیبی مدد کی طرف بھی الحمدللہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا دین کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، اس کو دوسرے میں تناظر میں بتاؤں گا کہ دین کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری بارگاہ میں کوشش کرتا ہے نا تو ہم اپنے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دروازوں کا کھلنا یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ زہرا بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ کو اکثر خواب میں پریشان دیکھتی ہیں، ایصال ثواب بھی کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشان دیکھتی ہیں۔ نمبر 1، اگر والدہ آپ کے سامنے اس طرح پریشان تھیں اپنی بیماری کی وجہ سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ مینٹلی ڈس آرڈر بھی ہو گئی تھی، تو اس طرح اگر آپ نے جو ہے وہ ان کو مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، چونکہ آپ کی اٹیچمنٹ زیادہ تھی، آپ نے اس طرح ان کو پریشان دیکھا یا کوئی اس طرح مناظر دیکھے تھے، تو اب خواب میں دیکھ رہی ہیں تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود ایصال ثواب بھی کر رہی ہیں، خواب میں دیکھ رہی ہیں، تو پھر اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کی امانت جانے انجانے میں ان کے پاس دے گئی ہو، کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ ہو، یا جانے انجانے میں کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہو، تو اس کی ذرا تفتیش کر لیں، اور اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی تلافی کر لیں، اور اور ایسا نہیں ہے تو پھر ایصال ثواب فرماتی رہیں اور دعائے مغفرت فرماتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلندی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ثنا بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ایک دور کے رشتہ دار ہیں، نوٹ ان کے ہیں اور ہاتھ میں ان کے ہیں، اور وہ گن رہے ہیں۔ اگر یہ میری بہن اپنے معاملات میں کچھ شکی مزاج ہیں،
ٹھیک ہے نا, تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر شکی مزاج نہیں ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی اس طرح معاملہ ہے کہ اگر آپ ہیں, میرڈ ہیں اور گھر والے بھی ہیں, یعنی بچے وغیرہ بھی ہیں یا شوہر وغیرہ بھی ہیں, تو کوئی ایسا کام کہ محنت ان کی ہوگی اور فائدہ کوئی اور اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے اور جو آپ محنت کریں اس کا فائدہ آپ کو ہی عطا فرمائے. جتنا میں بیان کر سکتا ہوں میں اتنا کر رہا ہوں, اور اشاروں میں نے کر دیا ہے, باقی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد محمد بشارت صاحب نے واقعین سے پوچھا کہ اچھا ایک اور خواب انہوں نے پوچھا کہ روحانی معالج نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یہ چھڑانا چاہتی ہیں تو وہ نہیں چھوڑ رہے, اور پھر کچھ لڑکیاں آتی ہیں تو یہ چھوڑ دیتے ہیں, دیوار پر شہد کی مکھیاں ہیں. یہ پورا خواب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس صاحب کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو ان سے احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے, ان سے احتیاط کریں. یعنی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ احتیاط کی جائے, اور خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے معاملہ, تو آپ احتیاط کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. بشارت صاحب نے واقعین سے پوچھا کہ خواب میں دل کرتا ہے, ویسے بھی دل کرتا ہے مدینہ شریف جانے کا, اور خواب میں بھی دل کرتا ہے مدینہ شریف جانے کا. تو اچھا اب یہاں پر یہ بڑا عجیب و غریب وہ ہے کہ جب بندہ حقیقت میں جو کام کرتا ہے نا اور اس کام میں بڑا مگن رہتا ہے تو خواب میں بھی وہی کام دیکھتا ہے. تو میرے بھائی اب تو خوش نصیب ہیں, اب حقیقت میں مدینہ شریف کی زیارت کی تمنا لی ہے, اور عراق میں یا جو بھی زیارت کے مقامات ہیں وہاں جانے کی تمنا ہے, خواب میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ کا خواب بھی اچھا ہے. یہ خواب ہمت سے ہے, جیسی سوچ ویسے خواب ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا انشاءاللہ وہاں پر حاضری بھی ہو. عاطف صاحب نے لیاقت پور سے پوچھا کہ اکثر خواب میں پانی دیکھتے ہیں, زیادہ نہر کا پانی اور دریا اور نہر کا پانی, تو یہ خواب آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے ایمان میں اضافے کی علامت ہے. گجرانوالہ سے صبا بہن نے پوچھا کہ چھوٹے بچے ان کی گود میں ان کے نہیں ہیں, اور کچھ یہ بھی دیکھا کہ یہ فیڈ کروا رہی ہیں, تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نے آپ کے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائیں, اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ کے بچوں کی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں نا علماء بلکہ بڑے ہوتے ہیں دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بچوں کی خوشی عطا فرمائے, تو وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ جو بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں اور بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں. تو اللہ رب العالمین اس طرف سے بھی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ بہت اچھا خواب ہے. اور یہ نانی دادیاں جو ہوتی ہیں جو اپنے نواسوں کی, پوتوں کی یا پوتیوں کی جو خدمت کرتی ہیں, ان سے محبت کرتی ہیں, تو یہ جو فیڈ کرنا ہے نا, یہ اس طرف اشارہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ منگنی ہوئی ہے لیکن یہ بہت پریشان ہیں, اور ان کی بات چیت سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کافی پریشانی میں ہیں. بہرحال کالا رنگ دیکھا, ایکسیڈنٹ دیکھا والدہ کا, سفید رنگ اور پھر جادو کے معاملات. یہ جس طرح آپ نے دیکھا, اگر من معنی آپ نے بیان کیے تو یہ رشتہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں ولاختی درود شریف کے ساتھ, اور یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولاختی درود شریف کے ساتھ, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. اچھا جی, پرویز اختر فیصل آباد سے ثنا بہن نے پوچھا, ان کی مما نے دیکھا کہ سر پر سفید دوپٹہ ہے, دوپٹہ اترا تو ان کی والدہ نے اڑا کر دیا. کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں عزت نفس پر آپ کی بات آئے گی, لیکن پھر وہ معاملہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ بات چیت میں بہت زیادہ احتیاط کریں جنہوں نے یہ خواب دیکھا. پرویز اختر صاحب نے حیدرآباد سے پوچھا کہ مٹی کو ریت رہے 3 انگوٹھیاں اسماء الہی, آپ کے لیے بہت پیارا خواب ہے, اور آپ جو ہے وہ اچھے انسان ہیں, اچھا سوچتے ہیں, تو جو جیسی سوچ ہوتی ہے پھر ویسا اس کے لیے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا بہتر خواب ہے آپ کے لیے. آخری خواب ہے منڈی باؤدین سے اجاز صاحب نے پوچھا کتا نظر آتا ہے اور وہ کاٹتا بھی ہے اور گھر میں نقصانات بھی ہو رہے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی اثرات وغیرہ کے یا جنات وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی دشمن بھی انوالو ہو سکتا ہے. آپ نمازوں کی پابندی کیجیے اور فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق, 11 بار سورہ ناس, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے وہ پانی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ رات یعنی شام 7 سے لے کر
اس کو لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹڈ نکاس میں پیش کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کا کہتے ہیں کہ میزبان محمد صلی امجدی اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.